السلام علیکم۔ وہاں سے لاہور کم و بیش 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں 3-3.5 گھنٹوں کی نان سٹاپ ڈرائیونگ کے بعد لاہور پہنچا اور سیدھا اشفاق شاہین کی گلبرگ والی کوٹھی کا رخ کیا۔ آئندہ کے غیر یقینی اور خطرناک انداز میں بدلنے والے حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے اشفاق شاہین کے خونی ہرکارے مجھ تک پہنچے تھے۔ مجھے اپنی بات کی سچائی بیان کرنے کے لیے از خود اشفاق شاہین سے مل لینا چاہیے تھا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر میں نے جیپ روک دی اور نیچے اتر آیا۔ گیٹ پر چوکیدار تھا۔ یہ وہ چوکیدار تھا جسے کچھ روز قبل میں اور غزالہ رات کی تاریکی میں تختہ مشق بنا چکے تھے۔ اشفاق شاہین صاحب سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہ تو اس وقت یہاں نہیں ہیں، چوکیدار نے بغور میرا جائزہ لینے کے دوران کہا۔ کہاں جا سکتے ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہمیں بتا کر نہیں جاتے۔ کیا میں اندر بیٹھ کر ان کا انتظار کر سکتا ہوں؟ کب تک آ جائیں گے؟ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ چوکیدار ذرا تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ لوہا گرم دیکھ کر میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا، میں ان کا دوست ہوں، پنڈی سے آیا ہوں، ملے بغیر تو میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر آپ کے پاس ان کا موبائل نمبر تو ہوگا، آپ ان سے۔ میں نے دانستہ اس کی بات کاٹی، مگر یہ کام میں اندر بیٹھ کر ہی کروں گا تاکہ انہیں بتا سکوں کہ میں اس وقت انہی کی رہائش گاہ میں ان کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا، پھر دوسرے ہی لمحے کچھ سوچ کر بولا، ٹھہرو، میرا خیال ہے یہ کام مجھے ابھی کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کے تحت اپنی جیبوں سے موبائل نکالا اور اشفاق شاہین سے رابطہ کیا۔ دوسری جانب ٹون جا رہی تھی۔ میرا دل یک بارگی کن پٹیوں میں پر دھڑکنے لگا۔ ہیلو، کون؟ مان دوسری جانب سے اشفاق شاہین کی کھردری آواز ابھری۔ میں نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، جناب، میں نادر علی خان اس وقت پھاگل سے سیدھا یہاں پہنچا ہوں اور آپ کی گلبرگ والی کوٹھی کے گیٹ پر کھڑا ہوں۔ آپ سے بہت ضروری بات کرنا تھی۔ دوسری جانب یکایکی پرسوچ خاموشی چھا گئی۔ میں نے شاید اسے تذبذب میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اشفاق شاہین نے سرد لہجے میں کہا، تم اندر بیٹھو، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے جواب پر میرا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے مجھ سے خلاف توقع کوئی چپتی ہوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں خود اس کے ہاں آن پہنچا تھا، جو میری مکارانہ منصوبہ بندی کا پہلا حصہ تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہین صاحب، لیکن آپ کا چوکیدار۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے مجھے موبائل چوکیدار کو دینے کو کہا۔ میں نے جھٹ سے اپنا موبائل چوکیدار کو پکڑا دیا۔ جی سر، بہت بہتر۔ چوکیدار نے موبائل اپنے کان سے لگانے کے بعد یکدم مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد مجھے موبائل پکڑاتے ہوئے بولا، آئیے جناب، تشریف لائیں۔ اب وہ مؤدب ہو گیا تھا۔ میں بغلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہاں 3 افراد موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یوں اچھل پڑے جیسے انہیں بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے تینوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ پستول نکال کر مجھ پر تان لیے۔ چوکیدار ہکا بکا کھڑا ہو گیا، مگر میں بے پروانہ انداز میں چلتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، میں نے اشفاق صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ میں نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم ہمارے دشمن ہو، کھڑے ہو جاؤ، ہمیں تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ ایک نے بالآخر درست لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے سرسراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پر اعتماد لہجے میں مگر ناگواری سے کہا، اجاز عرف جاجو اور غفورے کو میرے سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے باس سے بات کر لی ہے، یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو۔ میں نے آخر میں قریب کھڑے حیران پریشان چوکیدار کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ان تینوں سے کہا، صاحب نے مجھ سے بھی بات کی تھی، انہوں نے مجھے اسے یہاں بٹھانے کی اجازت دی ہے۔ وہ تینوں چند ثانیہ متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے چوکیدار سے کہا، تم جاؤ۔ چوکیدار الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ تینوں نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیے اور میرے مقابل صوفے پر چوکنا انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اشفاق شاہین اپنے چند کارندوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ شعلہ بار ہو رہا تھا۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند ثانیے کھڑا میری طرف شعلہ بار نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کے بعد سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا رکھا تھا۔ بیٹھو، اس نے گمبھیر لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا معاملہ تھا؟ مختصراً بتاؤ، مگر صرف سچ، ورنہ اسی وقت تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش گم کر دی جائے گی۔ اس نے سرد اور شفاق لہجے میں میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔
میں نے اپنے چہرے پر تھوڑے پریشان کن تاثرات لانا ضروری سمجھا اور بولا، سر میں اپنے دشمن نظر حیات کے تعاقب میں پاگل کے برفزاروں میں گیا تھا۔ غفورے نے یقیناً آپ سے ذکر کیا ہوگا کہ میری اس کے ساتھ پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کے ہمراہ ایم چودھری ذیشان بھی تھا۔ دونوں برفانی لومڑیوں کے شکار پر گئے تھے۔ مجھے تو چودھری ذیشان سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر جب میں اپنے شکار پر حملہ کرنے وہاں پہنچا تو وہاں اچانک ہی گمنام مسلح افراد بھی آن پڑے، جس کے باعث میں بھی چودھری ذیشان اور اس کے آدمیوں کی نظروں میں آ گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرا شکار وہاں موجود نہ تھا، لیکن چونکہ میں چودھری ذیشان وغیرہ کی نظروں میں آ چکا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے خود کو ایک عام شکاری کی حیثیت سے متعارف کرانا پڑا، اور اس کی مدد کے لیے اس کے دشمنوں کے خلاف مجبوراً مجھے بھی میدان میں اترنا پڑا۔ لیکن سر، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ کے آدمی ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اور بات تھی، مگر تمہیں بعد میں کیسے پتہ چلا کہ وہ میرے ہی آدمی تھے؟ اچانک اشفاق شاہین نے اپنی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز رکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ غزالہ نے مجھے سب سے پہلے فون کر کے مطلع کیا تھا کہ میں جن لوگوں سے نادانستگی میں بھڑ گیا ہوں وہ در حقیقت آپ ہی کے آدمی تھے۔ میں نے جواباً کہنا شروع کیا۔ پھر اس دوران مجھے غزالہ کے موبائل پر گولی چلنے اور اس کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے یقیناً چھوٹ کر گر گیا تھا، مگر پھر چند ثانیوں بعد ہی غفورے کی آواز ابھری اور اس نے مجھے دھمکی دے کر موبائل آف کر دیا۔ میں یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ غفورہ تو نہ جانے اپنی کون سی دشمنی مجھ سے نکال رہا ہے، مجھے اپنی صفائی بھی پیش کرنے کا موقع نہ دیا۔ تب میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں خود ہی آپ سے ملاقات کر لوں، اور یوں میں ادھر حاضر ہو گیا۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور بھانپتی ہوئی نظروں سے اشفاق شاہین کے چہرے پر اپنی ادھورے سچ کی اثر پذیری محسوس کرنے لگا۔ میری وضاحت سن کر اشفاق شاہین کے چہرے پر پرسوچ تاثرات پھیل گئے تھے۔ پھر اس نے ہولے سے کھنکار کر میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، گویا غزالہ کے ساتھ تمہارا خفیہ رابطہ رہا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤ گے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہماری دشمن بن چکی ہے؟ میں نے دانستہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ کہا، سر جی کیا کہوں، شوقین مزاج ہوں، بس یوں سمجھ لیں کہ شکر خورے کو مفت میں شکر مل گئی تھی، مگر وہ تو اس مزاج کی نہیں ہے۔ اشفاق شاہین نے بغور مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ تو اس نے اگلا سوال کیا، غزالہ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی تھیں؟ کیا کہ تمہارا دانستگی میں ہی صحیح میرے آدمیوں سے ٹکراؤ ہو چکا ہے؟ مجھے اس سے اس سوال کی توقع تھی، لہٰذا بلا تعمل بولا، اس نے اپنے سورسز کے بارے میں مجھے نہیں بتایا تھا، یا پھر شاید ممکن ہے اسے غفورے نے موقع ہی نہ دیا تھا اور اسے شوٹ کر ڈالا۔ حالانکہ غفورے کو غزالہ سے اس سلسلے میں باز پرس کرنی چاہیے تھی۔ میں نے آخر میں اسے اس کے مقرب خاص کے خلاف بھی اکسایا ہوں۔ وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ اشفاق شاہین نے ایک سرسراتی ہوئی ہمکاری لیتے ہوئے کہا۔ تو میں نے دانستہ ذرا شکوہ کرنے کے انداز میں اس سے کہا، کیا میری وضاحت کافی نہیں ہے؟ اگر غفورے کو میرے سلسلے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے میری یہ تمہید کافی ہونی چاہیے، اور میں نے غفورے سے ملاقات کرنے کے بجائے اس امید پر ہی پہلے آپ سے ملاقات کر ڈالی ہے کہ آپ اس سے زیادہ بہتر طور پر میری بات سمجھ پائیں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جب سے غفورے کا بھائی غزالہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے وہ اس کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتا ہے، اور اب مجھے ٹارگٹ بنانے پر ہر وقت تلا بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آ لینے دو اسے، اشفاق نے کہا۔ میں نے دیکھا وہ خاصا الجھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا غزالہ اب اس دنیا میں نہیں رہی؟ پتہ نہیں، اشفاق شاہین نے گول مول سا جواب دیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ غالباً ابھی اس کے علم میں پوری بات نہ ہو، اور غفورے کی غزالہ کے فلیٹ پر شب خون مارنے کے بعد ابھی یہاں واپسی نہ ہوئی ہو۔ مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر مردود غفورے نے غزالہ کے فلیٹ پر کس وجہ سے شب خون مارا تھا۔ پھر لامحالہ ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی، غزالہ کے اس گروہ سے باغی ہونے کے بعد ممکن ہے یہ لوگ اسے ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اب یہ غزالہ کی ایک اتفاقی بدقسمتی ہی تھی کہ غفورہ عین وقت پر اچانک دروازہ کھلا اور غفورہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت مارے تیش کے غضبناک ہو رہی تھی۔ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے دانت پیستے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے بھی اشفاق شاہین کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے فوری دفاع کے تحت پھرتی کے ساتھ جگہ چھوڑی تو وہ کسی گیز آلود ریچھ کی طرح میرے صوفے سے ٹکرا گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے دماغ سے ہوا نکالنے کی غرض سے اس کی
پشت پر ایک زوردار لات جما دی تو وہ صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی دانت کچکچاتے ہوئے میری طرف بڑھے تو اشفاق شاہین کی گونجدار آواز ابھری، "سٹاپ!" میری طرف بڑھتے ہوئے غفورے کے دونوں ساتھی چابی ختم ہونے والے کھلونوں کی طرح یکدم رک گئے، جبکہ غفورے کا مارے تیش کے ابھی تک برا حال ہو رہا تھا وہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا اور شعلہ بار نظروں سے میری طرف گھورے جا رہا تھا۔ وہ کسی جنگلی ریچھ کی طرح بفرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر اپنے باس کی تحکمانہ مداخلت پر اسے پھر دوبارہ مجھ پر جارحانہ پیش قدمی کی ہمت نہ ہو سکی۔ "بیٹھ جاؤ دونوں آرام سے." اشفاق شاہین نے پاٹدار آواز میں ہم دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں اپنی جگہ پر براجمان ہو گیا۔ غفورہ ابھی تک مجھے خوفناک نظروں سے گھورتا اور پھنکارتا ہوا قریبی صوفے پر جا دھنسا، مگر بیٹھتے ہی اس نے اشفاق شاہین سے کہا، "باس، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ سمپولیا ہے اور حرامزادی غزالہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف." "غزالہ کا کیا بنا؟" مان اشفاق شاہین نے اس کی بات کاٹ دی۔ غفورے نے اپنی بات نظر انداز ہوتے دیکھ کر منہ بسورا، پھر بڑی بے رحمی سے بولا، "اس کتیا کو میں نے گولی مار دی، لاش گہرے کھڈ میں پھینک دی، مگر یہ حرام..." "خاموش!" اشفاق شاہین کے لہجے میں ڈپٹ تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، "نادر علی، تم جا سکتے ہو." اس کی بات پر میرا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا اور پھر دھیرے سے اشفاق شاہین کو شکریہ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل گیا۔ گیٹ سے باہر آ کر میں اپنی جیپ میں بیٹھا تو میرا دل اپنی اس چال پر بے حد مسرور ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اشفاق شاہین جیسے بڑے گینگسٹر کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اگرچہ غفورہ بدستور میری طرف سے بدکا ہوا تھا۔ ایسا غزالہ کے حوالے سے ہوا تھا۔ اس پر مستزاد عین آخری لمحات میں اس نے غزالہ کو مجھ سے موبائل پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے اس بے رحم نے گولی مار کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ گویا کبیر کی بہن کے بعد اس کے ہاتھوں یہ دوسرا بے گناہ خون تھا، اور اب مجھ پر یہ لازم ہو گیا تھا کہ غفورے کو میں ہلاک کر ڈالوں۔ یوں بھی وہ بدبخت میرا جانی دشمن بن گیا تھا، اور اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اور غزالہ نے ہی گٹھ جوڑ کر کے اس کے بھائی شوقی کو ہلاک کیا تھا۔ اس کا ناپاک وجود اب میری اور اشفاق شاہین کی دوستی میں دراڑ ڈال سکتا تھا۔ اس دوران ماں نے مجھ سے موبائل پر رابطہ کر کے صورتحال کے بارے میں آگاہی چاہی تھی۔ میں نے انہیں سر دست یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میں گرین لاج پہنچ کر انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ اب میں اس تذبذب میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے اشفاق شاہین کے خطرناک گروہ کی بیخ کنی کے سلسلے میں چودھری ذیشان سے روابط بڑھانے چاہیے، اسی طرح میں اپنے طور پر اشفاق شاہین کے خلاف اپنی خفیہ کارروائی جاری رکھوں۔ اس کے علاوہ چودھری ذیشان اور اشفاق شاہین کے گرگوں کے درمیان پھاگل کے برفزاروں میں ہونے والی مار کا آرائی کے بعد یہ بھی ناممکن نہیں تھا کہ چودھری اپنی بھرپور طاقت سے اشفاق شاہین پر جوابی وار کرتا اور اس کا کام تمام ہو جاتا۔ چودھری ذیشان اشفاق کا کھلا دشمن تھا، جبکہ میں اس کی بنیادوں میں بیٹھ کر اسے کھوکھلا کرنا چاہتا تھا۔ میری پنڈی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ لاہور کی شہری حدود سے نکل کر میں جب موٹر وے پر آیا تو اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ میں نے موبائل نکالا، حسب عادت ڈسپلے پر کال کرنے والے کا نام دیکھا، مگر ڈسپلے پر نام اس کا آتا ہے جس کا نمبر پہلے سے محفوظ کیا جا چکا ہو، اجنبی کال کا صرف نمبر ابھرتا ہے۔ بہرطور میں نے موبائل اپنے کان سے لگا دیا اور ہیلو کہا۔ "مسٹر نادر علی، تمہاری جان کو شدید خطرہ ہے۔" موبائل کے سپیکر کے ذریعے ایک مضطربانہ مردانہ آواز میرے کانوں میں آئی۔ "تم کسی خوش فہمی کا شکار ہرگز نہ ہونا، غفورہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکا ہے۔ تم کون ہو؟" میں نے سرسراتی آواز میں اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، میری رگوں میں خون کی بجائے گویا پھنکارتے ہوئے سانپ رینگنے لگے تھے۔ "فضول سوال ہے۔" دوسری جانب سے جواب آیا، "مگر اشفاق شاہین پر تو میں نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔" میں نے بات آگے بڑھائی، "ہاں، اور تم سے زیادہ بعد میں غفورے نے اشفاق شاہین کے سامنے تمہیں گنہگار ثابت کر دیا۔" استہزائیہ انداز میں جواب ملا، "اشفاق شاہین اب تمہارے سلسلے میں ذرا بھی شبہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خوش نصیب تھے کہ اشفاق شاہین کے تذبذب کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل آئے۔ اب اپنی فکر کرو، غفورہ موت کے فرشتے کی طرح تمہارے تعاقب میں نکل پڑا ہے۔ تم تاریخ شکیل تو نہیں ہو؟" بالآخر میں نے اپنے تئیں گمنام ہمدرد کے بارے میں ایک محتاط اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو دوسری جانب سے اچانک گہری خاموشی چھا گئی جو ظاہر کرتی تھی کہ میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔
میں نے دوبارہ اس نمبر پر کال بیک کرنے کا ارادہ کیا، مگر کچھ سوچ کر میں نے سر دست طارق شکیل کے نام پر یہ نمبر محفوظ کرتے ہوئے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی طارق شکیل ہی ہو سکتا ہے جو بدنصیب غزالہ کا ہمدرد اور شاید سچا عاشق ہونے کا دعوے دار تھا۔ تاہم میں بھی ایک خطرناک حد تک بدلنے والی صورتحال کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بالآخر اس مردود غفورے نے میری چال ناکام بنا کر ہی چھوڑی تھی۔ میرے جانے کے بعد یقیناً غفورے نے کسی طرح اشفاق شاہین کو میرے خلاف اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ میرا وجود اس کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اشفاق شاہین اس کی بات اس وجہ سے بھی ماننے پر مجبور ہوگا کہ وہ اس کا لاڈلا ساتھی تھا، اور میری ذات سے بھی اشفاق شاہین کو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ یوں اس نے غفورے کو بالآخر میرا پتہ صاف کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ کوئی بھی مجرم کتنا ہی عیار، چالاک اور کتنا ہی بڑا گینگسٹر نہ ہو، کہیں نہ کہیں مار ضرور کھاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ہی زوم ہوتا ہے، جبکہ ایسے بڑے گینگسٹر کے مقرب خاص گرگے دشمنوں پر بڑی تیز نگاہ رکھتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی صحیح، غفورہ اشفاق شاہین کی شہ پر مجھے ہلاک کرنے کی غرض سے نکل پڑا تھا، اور اب کسی بھی وقت اس کا مجھ سے ٹاکرا ہو سکتا تھا، جو اس بار فیصلہ کن بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اب ہم دونوں کے ہی دل و دماغ میں ایک دوسرے کو پچھاڑ ڈالنے کی خواہش جڑ پکڑ چکی تھی۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں سر دست اس سے بھڑنے کی کوشش نہ کروں اور اپنی جیپ کی رفتار بڑھا دوں، یا پھر جیپ روک کر اس کا منتظر رہوں، مگر میں نے دانش مندی اسی میں سمجھی کہ مجھے سر دست غفورے پر لعنت بھیج کر گرین لاج کی طرف نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت یوں بھی پاگل والی مہم کے بعد میں خود کو اعصابی طور پر تھکا تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ نئے مارکے کے لیے ضروری تھا کہ میں ذرا آرام کر لیتا، چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی میں نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ خیریت گزری اور میں بخیر و عافیت گرین لاج پہنچ گیا۔ ماں نہایت بے چینی کے ساتھ میری منتظر تھیں۔ میں نے ماں کو ساری بات تفصیل سے سنا ڈالی، نیز چودھری ذیشان کے نامعلوم دشمنوں کے درمیان کود پڑنے اور بعد ازاں ان سے مار کارائی کے بارے میں بتا دیا، مگر اشفاق شاہین سے متعلق بات گول مول کر ڈالی۔ لیکن ماں کو صرف نظر حیات کی موت سے دلچسپی تھی۔ انہیں یہ سن کر حیرت تو ہوئی تھی کہ میں نے موقع ہاتھ آ جانے کے باوجود نظر حیات کو زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے انوکھے انتقام کی غایت سمجھی تو ان کے چہرے پر آسودگی پھیل گئی۔ یہ درست تھا کہ کاشانہ نے مجھے اس انتقامی روش پر چلنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے اشاروں کی نائیوں میں مشورہ دیا تھا کہ میں نظر حیات کو اس قدر خوف زدہ کر ڈالوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں تو نظر حیات کو اس قدر خوف زدہ کر دینا چاہتا تھا کہ ملک چھوڑنے پر کیا بلکہ خود اپنی موت آپ مرنے پر مجبور ہو جاتا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ نگینہ سے رابطہ ہوا تھا؟ ماں نے اچانک پوچھا۔ نہیں ماں، کب کرو گے؟ اس نے مجھے ہسپتال کا نمبر دے رکھا ہے جہاں شاہ میر داخل ہے، نگینہ کا زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے۔ ماں خاموش ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، جیب سے موبائل نکالا اور طارق شکیل سے رابطہ کیا۔ خدا کے لیے مجھ سے رابطہ مت کرو ورنہ میرا بھی غزالہ والا حشر ہوگا۔ دوسری جانب سے طارق کی آواز ابھری۔ اس نے بلا تمہید بولنا شروع کر دیا، لہجے میں انجانے خوف کا ارتعاش تھا۔ میں نے اسے جوش دلاتے ہوئے کہا، تم کیسے عاشق ہو طارق؟ میں نے دانستہ اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ غزالہ کا قاتل غفورہ ہے، اور میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا؟ اس کے لہجے میں یکا یک انتقام کی تپش در آئی، تاہم غزالہ کے ذکر پر اس کے جوش میں کرب کی رمق بھی تھی۔ تو پھر تم کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے۔ تم سے تعاون کا مطلب میری موت ہے، وہ جلدی سے بولا، جبکہ میں اس ذلیل کتے غفورے کو دھوکے سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں رابطہ اس امید کے ساتھ منقطع کر رہا ہوں کہ تم دوبارہ سنو، میں نے جلدی سے کہا، میں تو غفورے سمیت اشفاق شاہین کے پورے گروہ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے تمہارے بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم اس درندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر ہونٹ بھینچ لیے۔ چند ثانیے بعد میں نے موبائل پر نگینہ سے رابطہ کرنا چاہا، مگر حسب توقع رابطہ نہ ہو سکا، تو میں اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ماں شاید اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور نگینہ کے بتائے ہوئے ورجینیا کے ہسپتال کا نمبر ملایا۔ ایک مترنم سی نسوانی آواز ابھری، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شستہ انگریزی میں پوچھا گیا۔ میں نے جواباً انگریزی میں کہا، براہ کرم نیورو سرجری کے وارڈ A49 سے کانٹیکٹ کر دیں۔ یقیناً انگریز لڑکی نے مستعد لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میوزیکل بیل سنائی دینے لگی۔ میرا دل بے طرح سے دھڑکنے لگا۔
ہیلو۔ دوسری جانب سے ایک کمزور سی نسوانی آواز ابھری۔ آواز میں عجیب سا تھکا تھکا پن غالب تھا۔ مجھے لمحے بھر کو چپ سی لگ گئی۔ آواز میں نہیں پہچان پا رہا تھا، مگر مجھے اس آواز میں دور کہیں شناسائی کی مہک آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر شناسائی کی اس مہک نے میرے دل کی عمیق گہرائیوں کو گلشن گلشن کر ڈالا، اور بے اختیار میرے لبوں سے نکلا، نگینا۔ دوسری جانب لمحہ بھر کے لیے عجیب سا سکوت طاری ہوا، اور پھر وہی لرزتی ہوئی مانوس اجنبی آواز ابھری، ہاں نادر۔ اب کی بار جیسے میرے دل کا یک تارا بج اٹھا، مگر میں نے فکر امیز حیرت سے کہا تو خود میری اپنی آواز بھی مرتعش سی ہو گئی، نگینا، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے ہو نادر؟ نگینا نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر نگینا، تم شاید ٹھیک نہیں ہو۔ تم بہت تھکی تھکی کمزور سی محسوس ہو رہی ہو۔ تمہاری طبیعت؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، مجھے 24 گھنٹے یہیں رہنا پڑتا ہے پاپا کے ساتھ۔ ڈاکٹروں نے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑا جائے، کسی نہ کسی عزیز کی موجودگی ضروری ہے۔ اور تم سناؤ، آنٹی کیسی ہیں؟ مجھے اصولاً اس کے باپ کی بھی خیریت کے بارے میں استفسار کر لینا چاہیے تھا، جھوٹے منہ ہی صحیح، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن نگینا نے میری ماں کی خیریت پوچھ کر مجھے شرمندہ سا کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا تمہیں ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا؟ میں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ریسٹ ہی تو کرتی ہوں یہاں سارا دن، اس نے اسی تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ مگر نگینا، مجھے تو تم خود بھی بیمار سی محسوس ہو رہی ہو۔ پلیز نگینا، میری خاطر ہی صحیح اپنا خیال رکھا کرو۔ میری آواز خود بخود بھاری ہونے لگی تھی۔ تمہارے پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ نیورو سرجنز نے 2 بار ان کا آپریشن کیا تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بتانے لگی۔ وہ اب کوما کی حالت سے نکل آئے ہیں، مگر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی دکھ سے اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ فرتے غم نے اسے جملہ مکمل نہ کرنے دیا اور وہ سسک پڑی۔ اس کی حالت کا تصور کر کے میرا دل کٹنے لگا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اور میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا میرا اپنا ہے۔ میں نے ہی اس کے باپ کو اس حالت تک پہنچایا تھا۔ میں شاید اس کا مجرم تھا، مگر آفرین تھی اس پر کہ اس نے مجھ سے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں نے غم سے بوجھل دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، نگینا پلیز خود کو سنبھالو۔ تم پھر کب لوٹ رہی ہو؟ اس نے چند ثانیے خود کو سنبھالنے کے بعد دوبارہ بتانا شروع کیا۔ پاپا کی حالت سنبھل تو گئی ہے اور وہ ہوش میں بھی آ چکے ہیں، مگر وہ اب ساری عمر نہ کسی سے بات کر پائیں گے اور نہ ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، عجیب سی چپ لگ گئی تھی مجھے۔ تمہیں پاپا کی زندگی بچ جانے کی خوشی تو نہیں ہوگی نادر، لیکن میں سمجھتی ہوں تمہارے اور تمہاری ماں کے جذبہ انتقام کو تسکین تو ہوئی ہوگی۔ مجھے اچانک خاموش پا کر نگینا نے ہولے سے کہا۔ مجھے اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ میرا اندر چھلنی ہونے لگا۔ تاہم میں نے پوچھا، کب تک لوٹ رہی ہو؟ 1 ہفتے بعد پاپا کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، اس کے 2-3 روز بعد میں لوٹ آؤں گی، اس نے دھیرے سے بتایا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اچانک بولی، نادر ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مناؤ گے؟ پوچھو۔ کیا تمہاری ماں اب ایک ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتی جو پہلے ہی زندہ لاش بن چکا ہو؟ نگینا کی بات پر میں سن ہو کر رہ گیا، مگر پھر جانے کیا ہوا کہ میں نے دوسرے ہی لمحے مستحکم لہجے میں کہا، ہاں ضرور، میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم ان کی اب بالکل فکر نہ کرو۔ ہاں نگینا، ماں کو اب تمہارے پاپا کی دشمنی بھلانا ہوگی، میں اس کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایک جانے کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آ گئی اور میں نے ماں سے بات کیے یا وعدہ لیے بغیر ہی نگینا سے وعدہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب سے نگینا کی بجمردہ سی آواز ایک دم خوشی کے بے پایاں احساس سے معمور ہو گئی۔ نادر، تم نے میرے پاپا کو معاف کر دیا؟ نگینا، میں نے تو اس روز ہی انہیں معاف کر دیا تھا جس روز تم نے مجھ سے پہلی بار کہا تھا، لیکن ماں کے سلسلے میں پہلے کبھی میں نے تمہیں امید نہیں دلائی تھی، مگر اس بار میں تم سے اب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ماں کو بھی سمجھا دوں گا۔ نگینا کو خوش ہوتا محسوس کر کے میرے دل کو بھی قرار ملا تھا۔ نگینا، تم بس خیریت کے ساتھ واپس لوٹ آؤ، میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ میرے دل سے تم نے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا نادر، نگینا نے ایک تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ نگینا، بس تم جلدی سے لوٹ آؤ، تمہارے بنا میں خود کو بالکل تنہا اور بیکار سا محسوس کرنے لگا ہوں۔
بے چین و مضطرب دل کی آواز میرے لبوں پر آ گئی تو نگینہ کے لہجے میں تھوڑی مسرت آمیز خاموش شوخی آ گئی۔ تم اپنی ماں کو سمجھانے کا مجھ سے پہلے ہی وعدہ کر لیتے تو یہ جدائی تمہیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ پہلے حالات اور تھے، میں نے دھیرے سے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو نادر، میں بھی یہاں تم سے ہزاروں میل دور جدائی کو خوشی سے برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے نادر، اب تمہارے وعدے کے بعد میں اپنے دل میں بوجھ لے کر نہیں بلکہ خوشی کے ایک بے پایاں احساس کے ساتھ آؤں گی، اور ضرور آؤں گی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مجھے تم پر اور تمہارے الفاظ دونوں پر یقین ہے۔ بس تم جلد از جلد واپس آنے کی تیاری کرو، میں نے کہا اور چند رسمی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر میں پلٹا تو چونک پڑا۔ نگینہ سے باتیں کرنے کے دوران مجھے ماں کی عقب میں موجودگی کا بالکل ہی احساس نہ رہا تھا۔ ماں خاموش مگر میری جانب مرکوز اپنی نگاہوں میں ہزاروں طوفان لیے کھڑی تھی۔ نگینہ سے تم کس قسم کا وعدہ کر رہے تھے مجھے سمجھانے کا؟ ماں نے سرسراتے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں بڑے رسان کے ساتھ چند قدم چلتا ہوا ماں کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھام کر نہایت تحمل اور رسان سے بولا، ماں، نگینہ کو معاف کر دے۔ میری نگینہ سے کب دشمنی ہے؟ ماں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نگینہ کے باپ سے تو ہے، ہاں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماں کا لہجہ اٹل تھا، لیکن ماں، شاہ میر اب زندہ لاش کی مثل بن چکا ہے۔ میں نے کہا تو ماں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا وہ مردود ابھی زندہ ہے؟ ہاں ماں، لیکن نگینہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب عمر بھر کے لیے معذور ہو چکا ہے، صرف ہاتھ پاؤں ہلانے سے ہی نہیں، زبان ہلانے تک سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے، میں نے بتایا اور غور سے ماں کے چہرے کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماں چند ثانیوں کے لیے چپ سی کھڑی رہی۔ ماں، اپنے بیٹے کی خاطر سہی، شاہ میر کو اب معاف کر دو، میں سمجھتا ہوں اسے اب موت سے بھی بدتر سزا مل چکی ہے، میں نے آخر میں ماں سے امید بھرے لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر ماں نے ایک عجیب سی نگاہ میرے چہرے پر ڈالی، اس کے بعد آہستگی سے میرے دونوں ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی جانب پلٹا، ماں کو صوفے پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستغرق پا کر دوبارہ خوش امیدی سے ان کی جانب بڑھا، پھر قالین پر ان کے قدموں سے جا لگا اور بے اختیار اپنا سر ان کے زانوں پر رکھ دیا۔ تب پھر جانے مجھے کیا ہوا کہ میں آپ دیدہ ہو گیا۔ میں شاید اس لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے مجھ میں وہ طاقت آ گئی کہ میں نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ ماں، اب نگینہ کے سلسلے میں اپنی دشمنی کا یہ خونی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز رندی ہوئی تھی۔ شاہ میر کو اب اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ زندہ لاش بن گیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے سر اٹھا کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے ان کے چہرے پر بدستور گمبھیرتا نظر آئی۔ ماں، تو خود بتا کہ کیا اب ایک زندہ لاش سے انتقام لینا بہادری ہوگی؟ ماں دیکھ، میری بات مان لے، اپنے بیٹے، اپنے نادر کا مان رکھ لے۔ میں نے نگینہ سے اس کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ ماں نے ایک خاموش مگر گہری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی، پھر آہستگی کے ساتھ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد مجھ سے کچھ کہے بغیر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں یک ٹک ماں کو جاتے دیکھنے لگا۔ میں چند ثانیے گمسم سا رہا، مگر میرے دل کو پھر بھی قرار نہ ملا اور میرے قدم از خود ماں کے کمرے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں آہستگی سے آگے بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نگاہ ماں کی پشت پر جمی ہوئی تھی، ان کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ ان کے سامنے دیوار پر آویزاں میرے باپ قادر خان کی تصویر پر اٹھا ہوا تھا۔ تب میری سماعتوں نے ماں کی انتہائی کربدار اور رقت امیز آواز سنی۔ ماں میرے باپ کی تصویر سے مخاطب تھیں۔ قادر خان، میرا بیٹا میرے لیے سخت آزمائش بنا ہوا ہے، لیکن وہ تیرا بھی خون ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیٹے نادر نے تیرے دونوں خونی قاتلوں کی نیندیں حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور آج شاہ میر موت سے بدتر زندہ لاش کی صورت میں اور نظر حیات اعصابی مریض بن چکا ہے۔ مگر قادر خان، آج ہمارا بیٹا نادر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اسے دشمن کی بیٹی سے پیار ہو چکا ہے، مگر دیکھ، میں اس کی گواہ ہوں کہ ہمارے نادر نے پھر بھی اپنے دشمن شاہ میر کو معاف نہیں کیا۔ میں سمجھتی ہوں اس نے شاہ میر کی حد تک انتقام لے لیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نگینہ سے بھی نفرت ہو جاتی،
لیکن قادر خان، میں سمجھتی ہوں کہ نگینہ کو بھی ہمارے نادر علی سے سچی محبت ہے، اور ایسی ہی محبت ہے جیسی مجھے تم سے ہوئی تھی۔ ہاں قادر خان، ہم دونوں کا معاملہ بھی تو یہی تھا کہ میں تمہارے دشمن کی بیٹی تھی، جس نے تمہاری بڑی بہن کی آبرو ریزی کر کے اسے بے گناہ قتل کر ڈالا تھا، اور پھر تم نے میرے باپ کو کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میں نے تم سے کبھی نفرت نہ کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح نگینہ کو بھی اپنے باپ شاہ میر کے گھناؤنے جرم کا احساس ہے، لیکن اس نے میری طرح کبھی اپنی محبت کو نفرت میں نہیں بدلا۔ قادر خان، آج تیرا بیٹا نادر علی اور نگینہ بھی اسی دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اگر میں ان دونوں کی محبت کے بیچ دیوار بننے کی کوشش کرتی ہوں تو کیا یہ ان دونوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی؟ قادر خان، آج ہمارا بیٹا ہم سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تیرے انتقام کی آگ نے مجھے اگر آتش فشاں بنا رکھا ہے تو میرے سینہ سوزاں میں ایک ممتا بھرا دل بھی دھڑکتا ہے۔ مجھے نگینہ کے سلسلے میں اپنے بیٹے کی بات ماننا پڑے گی قادر خان۔ روز حشر جب تیرا میرا سامنا ہوا تو میرا گریبان نہ پکڑنا۔ میں تجھے نادر علی اور نگینہ کی محبت کا واسطہ نہیں دیتی، اپنی اور تیری محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ وہ ہمارے بیٹے کی محبت سے مختلف تو نہ تھی۔ قادر خان، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ ماں کی آواز بھررانے لگی، لہجہ کپ کپانے لگا، اس کا وجود کرب و جذب کے مارے مرتعش ہونے لگا، اور ادھر میں بت بنا کھڑا تھا۔ آج مجھ پر ایک نیا اور حیرت انگیز انکشاف ہوا تھا کہ میرے باپ اور میری ماں کی محبت بھی میری اور نگینہ کی محبت سے مختلف نہ تھی۔ ماں کی دوبارہ کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری، قادر خان، اگر میں نے اپنے بیٹے کی بات نہ مانی تو یہ منافقت ہوگی۔ قادر خان، یہ میری اور تیری محبت کی منافقت ہوگی، اور ہماری محبت کی گواہی تو آج بھی وادی کی وہ سر بلند پہاڑیاں، یہ سرسبز مرغزار، یہ بہتے ہوئے گنگناتے جل ترنگ سے جھرنے بھی دیتے ہیں جو ہماری پیار بھری خلوتوں میں شامل رہے ہیں۔ یہ رنگ، یہ خوشبوئیں، یہ خوشنما پھول ہماری بے لوث وفا کے آج بھی گیت گاتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کی محبت پر شب خون مارا تو قادر خان، ان بہتے جھرنوں اور مہکتی خوشبوؤں کے گیت ماند پڑ جائیں گے، اور تمہاری اور میری محبت چور بن کر رہ جائے گی۔ ہاں قادر خان، ہمیں اپنی محبت سے ایک اور محبت کا بیج بونا ہوگا، اپنے بیٹے نادر علی خان اور نگینہ کی محبت کا بیج، کہ مجھے اس میں تمہاری ہی شبیہ تو نظر آتی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا سر میرے باپ کی دیوار پر آویزاں تصویر پر ٹکا دیا اور رو پڑیں۔ میرے پورے وجود میں ایک طرف انوکھے جذبات کی آبشاریں پھوٹ پڑیں، تو میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر دیوار سے لگی روتی ماں کو تھام لیا۔ ماں، میں مرتعش لہجے میں صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ ماں میرے ساتھ لگی، سسکتی رہی۔ میں بڑی محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماں نے میری خاطر یا پھر اپنی اور میرے باپ کی محبت کی خاطر بالآخر میری بات مان لی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر نگینہ کے پاس امریکہ جا پہنچوں اور اسے یہ انوکھی خوشخبری سنا دوں۔ میرا دل بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر مچل مچل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نگینہ سے دوبارہ فون پر رابطہ کر کے اسے یہ خوشخبری سنا ڈالوں، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل لیا کہ اب نگینہ کو یہ خوشخبری اس کی امریکہ سے واپسی پر تحفے کی صورت میں دوں گا۔ اب میری پوری توجہ نظر حیات اور اشفاق شاہین پر مرکوز تھی۔ نظر حیات کے ساتھ میں اب دوسری بار وہی موت کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جو میں پھاگل اور کھنیا کے سرائے میں اس کے ساتھ کھیل چکا تھا۔ اس بار میں نے اس کی رہائش گاہ پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ دوسری طرف اشفاق شاہین بھی کھل کر میرے خلاف میدان میں اتر آیا تھا۔ اس نے غفورے جیسے شفاق درندے کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، تاہم میرے ذہن میں رہ کر یہ خیال ابھر رہا تھا کہ چودھری ذیشان نے اس کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی ہے، اگرچہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کارروائی اشفاق شاہین کے آدمیوں کی ہے۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اگلے روز ٹال پر روزمرہ کے امور نمٹانے کے بعد میں نے چودھری ذیشان سے موبائل پر رابطہ کیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے چودھری ذیشان کی گمبھیر آواز ابھری۔ ہیلو چودھری صاحب، میں نادر علی خان بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، ارے نادر میاں بھائی، کیسے ہو تم، کہاں ہو؟ دوسری جانب سے ان کی شفیق آواز ابھری۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس وقت اپنے مری والے ٹال میں ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوں، ڈاکٹروں نے پورے 2 ماہ کے مکمل آرام کی ہدایت کی ہے، اور اب بھگت رہا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ نے ان نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی کی؟ میں نے دانستہ بھی اسے اشفاق شاہین کے متعلق نہیں بتایا تھا۔
پولیس کارروائی کر رہی ہے، رپورٹ تو درج ہو چکی ہے، انہوں نے گول مول سا جواب دیا۔ تو میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ پر یہ قاتلانہ حملہ کروانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ارے نادر میاں، جہاں ہم لوگوں کے دوست بے شمار ہوتے ہیں، وہیں دشمن بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ کسی دل جلے نے اپنی بڑاس نکال لی ہوگی۔ ان کے جواب دینے کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سب جانتے ہیں مگر بتانے سے کترا گئے تھے۔ میاں تم تو بالکل ہی غائب ہو گئے، ان کی گفتگو جاری تھی۔ تم نے میری جان بچا کر بڑا احسان کیا ہے، اور میں بھی کیسا بد نصیب اور مجبور ہوں کہ تمہارے احسان کا شکریہ ادا تک نہیں کر سکا۔ لیکن میرے بچے تم سے ملنے کو، تمہارا شکریہ ادا کرنے کو بہت بےتاب ہیں۔ تم اپنے گھر کا پتہ بتا دو، ہم تم سے اور تمہارے والدین سے ملنے کو بے چین ہیں، جنہوں نے تم جیسے بہادر اور دلیر بچے کو جنم دیا۔ چودھری صاحب، میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولے، ارے یار، یہ چودھری کے تکلفات چھوڑو، کیا تم مجھے انکل نہیں کہہ سکتے؟ سوری، میرا مطلب ہے انکل کہ آپ آنے کی زحمت نہ کریں، اور میں نے آپ پر احسان بالکل نہیں کیا، یہ تو میرا انسانیت کے ناطے فرض تھا۔ اچھا تو پھر تم خود ہی آ جاؤ، کہو تو گاڑی بھیج دوں؟ وہ فوراً بولے، نہیں انکل، شکریہ، بالکل ضرورت نہیں، میں کسی وقت آ جاؤں گا، لیکن آپ کو اپنے نامعلوم دشمن سے از خود محتاط رہنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں نے آخر میں کہا، انکل ایک بات پوچھوں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی پوچھو، بھلا تم سے کیسی ناراضگی؟ وہ فراخ دلی سے بولے، انکل تھوڑی سی جسارت کروں، مجھے لگتا ہے آپ اپنے نامعلوم دشمن کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ دوسری جانب انہیں لمحے بھر کی پرسوچ چپ لگ گئی، پھر ہلکا سا کہا مار کر بولے، میاں تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ دراصل یار بات یہ ہے کہ میں ابھی تک یہ جان نہیں پایا کہ آخر یہ میرے کس دشمن کی حرکت ہے۔ جو مجرم گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں اگلتے۔ انکل میں اگر آپ کے دشمن کا نام بتا دوں تو، میں نے اچانک کہا تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ آپ پھر ان کی قدرے اٹکتی ہوئی آواز ابھری، کہ کیا مطلب؟ آپ اشفاق شاہین کو جانتے ہیں؟ میں نے جیسے دھماکہ کیا تو دوسری جانب سے فوراً ہی ان کی جوش بھری آواز ابھری، تم کیسے جانتے ہو اسے؟ بس اتفاق سمجھ لیں، میں نے گول مول سا جواب دیا، مگر دوسرے ہی لمحے مستحکم لہجے میں بولا، انکل آپ پر حملہ کرنے والے نامعلوم لوگ اشفاق شاہین کے ہی آدمی تھے۔ تم کیسے جانتے ہو اس خبیث شیطان کو؟ آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ انکل کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو تفصیل بتا دوں گا، لیکن میں آپ کو پہلے ہی محتاط کر رہا ہوں۔ آپ ایک با اختیار انسان ہیں، اور ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اگر آپ کسی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب سے ان کے گہرا سانس لینے کی آواز ابھری، پھر وہ پرسکون لہجے میں بولے، مجھے یہ بات پہلے ہی سے معلوم ہے، مگر مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ میرے طاقتور اور بااثر ہونے کے باوجود میں اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے بہت عرصے سے لگا ہوا ہوں، مگر ٹھوس ثبوت حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہی ہوں۔ لیکن اب تم نے مجھے یہ بتا کر میرے شبہے کو تقویت دے دی ہے۔ میں ان گرفتار مجرموں کے منہ سے اگلوانے کی اب پوری کوشش کروں گا۔ میں یہی چاہتا تھا انکل کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ دشمن پر مرکوز رکھیں۔ میں نے کہا، یار تم بھی تو میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ انہوں نے آخر میں کہا، میں یہی کچھ کر سکتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے کہا، انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر عجیب سے لہجے میں بولے، تم اس کے کالے دھندے سے بھی واقف ہو؟ یقیناً، میں نے مختصراً جواب دیا، پھر کسی خیال کے تحت بولا، ویسے مجھے حیرت ہے کہ وہ کس قدر گھناؤنا کاروبار کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی کے کانوں میں اس کی بھنک بھی نہیں پڑ سکی، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی مؤثر انداز میں قانونی کارروائی ہو سکی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اشفاق شاہین کوئی معمولی مجرم نہیں ہے، وہ زیر زمین دنیا کا ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے، اور بااثر بھی۔ اس نے در حقیقت انڈر ورلڈ فلم مافیا کے بطن سے جنم لیا ہے، اور پھر تیزی سے بااثر اور چند مقتدر سیاسی حلقوں میں اپنا اثر و رسوخ بناتا چلا گیا۔ یہی سبب ہے کہ میں اب تک اس کے خلاف کوئی فاسٹ ایکشن نہیں لے سکا ہوں، مگر مجھے تو اب تمہاری فکر ستانے لگی ہے۔ کیا اشفاق شاہین کو معلوم ہے کہ تم اس کی اصلیت سے واقف ہو؟ جی ہاں، میں نے مختصراً اس بات میں جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ! دوسری جانب سے چودھری ذیشان کی آواز اچانک ہی پرتشویش ہو گئی، تو پھر تم بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتے۔ تم ایسا کرو، مجھ سے فوراً کسی وقت آ کر ملو بیٹا، تم میرے محسن ہو،
اور مجھے اب تم اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو چکے ہو۔ مجھے تمہاری حفاظت کے سلسلے میں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ میری حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے مضبوط اور پراعتماد لہجے میں کہا۔ یہ شاہین جیسے شیطان میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتے، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اسے نکیل ڈالنی آتی ہے۔ اچھا، انہوں نے گہری سانس لی، پھر بےتابی سے بولے، پھر کب آ رہے ہو؟ فی الحال تو کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر جلد آنے کی کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، اس کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چودھری ذیشان جیسے با اختیار سیاسی شخصیت کو بھی میں نے اشفاق شاہین سے خائف سا ہوتا محسوس کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اشفاق شاہین کی پشت پناہی کوئی بڑی شخصیت ہی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے چودھری ذیشان بھی دم مارنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ غفورے نے میری راہ پر لگ کر گویا اپنی موت کو دعوت دے ڈالی تھی، مگر بزدل دشمن سے ہر وقت خطرہ تو رہتا ہی ہے، کیونکہ ایسے دشمن پیچھے وار کرتے ہیں۔ میں اب دوسرے خطوط پر غور کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے ان دونوں بااثر اور طاقتور دشمنوں نظر حیات اور شاہ میر کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قانون کی گرفت سے بچ گئے تھے، مگر میں نے ان دونوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسی طرح اشفاق شاہین جیسے شیطان ناسور بن کر ملک و قوم کی نئی نسل کو تیزی کے ساتھ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر رہے تھے، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ با اختیار افراد اس کے خلاف کارروائی کرنے سے عاجز تھے۔ قانون بھی اشفاق شاہین جیسے ناسور کا علاج نہ کر پایا تھا، مگر ایسے مجرموں کا علاج میرے پاس تھا، اور زہر کو زہر سے مارنا تھا۔ چونکہ میں اشفاق شاہین کے گھناؤنے کاروبار سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے اب اسے میں گمنامی کی موت مارنا چاہتا تھا، جس طرح وہ اب تک دوسرے بے گناہ لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کراتا آیا تھا، جس میں اداکارہ سپنا، اس کی بہن غزالہ بھی شامل تھی۔ مجھے غزالہ کی موت پر بھی دکھ ہوا تھا۔ اس کی موت سے متعلق اخبار میں مختصر سی خبر شائع ہوئی تھی، اور بس ٹھیک اسی وقت گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ پھر ابھی میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک ہائی روف پک اپ ٹال کے گیٹ سے تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلائیڈنگ ڈور کھلے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے اندر موجود 7-8 افراد کی جھلک نظر آئی، جو چست لباس میں ملبوس اور مسلح ڈھاٹے پوش افراد تھے۔ مزدور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر جا چھپے۔ میری رگوں میں خون آتش فشاں سے بہتے لاوے کی طرح گردش کرنے لگا۔ ہائی روف پک اپ کو اندر داخل ہوتے دیکھتے ہی میں نے اپنی جیب سے نہایت پھرتی سے اپنا میگارد نکال لیا۔ ہائی روف پک اپ کا رخ سیدھا میرے آفس کی طرف تھا۔ گیٹ پر متعین میرے گارڈ پر گولیوں کی بچھاڑ کرنے کے بعد یقیناً ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ چنانچہ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور ہائی روف پک اپ کو اپنے آفس کے سامنے رکتے دیکھا۔ میں نے جیسے ہی صوفوں کی جانب جست لگائی تھی، میرے عقب میں گولیوں کا بھیانک برسٹ فضا میں بکھرتا چلا گیا۔ تواتر کے ساتھ برستی ہوئی گولیوں نے میرے آفس کے گلاس ڈور کو کرچی کرچی کر کے بکھیر دیا، اور پھر زٹ زٹ زٹا زٹ کی سنسناتی آوازوں سے گولیاں دیواروں پر، میری خالی ریوالونگ چیئر پر اور ٹیبل پر بکھری ہوئی اشیاء کو تیزی کے ساتھ کھدیڑتی ادھیڑتی چلی گئیں۔ البتہ آفس کی جنوبی دیوار، جدھر میں ایک بڑے سے ریٹائرنگ صوفے کی آڑ لیے ہوئے تھا، وہ اب تک محفوظ رہا تھا، لیکن یہ جگہ بھی زیادہ دیر تک محفوظ نہ ہو سکتی تھی۔ اس وقت میرے پورے وجود میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی، اور سنسناتی گولیوں سے لہو مثل پارا کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اپنے دفاع میں جو بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنے کا متقاضی تھا۔ موت کے ہرکارے مجھے ایک پل کا بھی موقع دیے بغیر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ اچانک دھواں دار فائرنگ بند ہو گئی۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ میں نے ذرا سا سر ابھارا تو سب سے پہلے 2 عدد مسلح ڈھاٹا پوشوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میں نے پھرتی سے اپنے میگارد کا رخ ان کی طرف کیا اور اوپر تلے 2 فائر جھونک مارے۔ دونوں کراہت انگیز چیخ مار کر گر پڑے۔ وہ حرامی اندر ہے، باہر سے ایک چلاتی ہوئی آواز ابھری، جسے سن کر میری کنپٹیاں سنسنانے لگیں۔ یہ آواز غفورے کی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ ایک ڈاٹا پوش کی لاش کے قریب پڑی سب مشین گن اٹھا لی۔ میں پھرتی کے ساتھ پلٹا تو گولیوں کی وہ چھاڑان پڑی۔ ایک ہی جگہ محبوس رہنا موت کو از خود دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حملہ آوروں کے فاسٹ ایکشن سے عیاں تھا کہ انہوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا بہت کم سے کم وقت متعین کر رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے بصورت اپنا میگارد جیب میں ڈالا اور سب مشین گن سنبھال لی۔ میری جوابی فائرنگ پر حملہ آوروں کو دوبارہ اندر قدم رکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں نے جنوبی دیوار کی کھڑکی سے ذرا سا سر ابھار کر دیکھا تو 4-5 مسلح
ڈاٹا پوش گیٹ سنبھالتے ہوئے دائیں بائیں ہو کر دفتر کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ باقی دو ہائی روف پک اپ کے دائیں بائیں گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان پانچوں کی طرف جیسے ہی اپنے گن کا رخ کیا، وہ فوراً زمین پر گر پڑے۔ میں نے بھی اس وقت لبلبی دبا دی۔ گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ کے درمیان دو حملہ آوروں کی کرہ انگیز چیخیں ابھریں۔ باقی تینوں نے زمین پر گرتے ہوئے مجھ پر اپنی گنوں کے دہانے کھول دیے، مگر میں گن کی آتشی پیاس بجھانے کے فوراً بعد نیچے جھک گیا۔ اچانک میری نگاہ سامنے بائیں جانب کی کھڑکی پر پڑی، اور اگر میں پل کے پل نیچے نہ جھک جاتا تو ایک مسلح ڈھاٹے پوش کے چلائے ہوئے برسٹ سے میری کھوپڑی چھلنی ہو جاتی۔ گولیوں کی وحشیانہ باڑ نے کھڑکی کے شیشوں کو چکنا چور کر دیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اس ڈھاٹا پوش نے غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی کے ساتھ کھڑکی سے ذرا آگے آ کر ایک بار پھر مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں صوفے کے عقب میں رینگ گیا، لیکن جانتا تھا کہ یہ صوفہ پل بھر میں گولیوں سے چھلنی ہو کر جالی بن جائے گا اور پھر میں بھی بچ نہ سکوں گا۔ میں نے تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشن بدلی، کھڑکی کی طرف گن کا رخ کرتے ہی لبلبی دبا دی۔ میری گن نے آتشی قہقہا اگلا۔ جرأت مندانہ انداز دکھانے والا وہ حملہ آور آواز تک نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ میری جوابی فائرنگ نے اب تک باقی مسلح حملہ آوروں کی پیش قدمی جام کر کے رکوا دی تھی۔ واپس چلو جلدی، دفعتاً ہی چلاتی ہوئی غفورے کی آواز ابھری۔ میں نے پھرتی سے مگر نہایت احتیاط کے ساتھ کھڑکی سے ذرا جھانکا تو مجھے باقی ماندہ حملہ آور ہائی روف پک اپ میں تیزی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آئے۔ چونکہ ان سب کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں غفورے کو نہ پہچان پایا۔ ہائی روف پک اپ سٹارٹ ہو کر تیزی کے ساتھ ریورس ہوتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ میں بھی پھرتی کے ساتھ ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر گولی کی طرح اپنے قریب کھڑی جیپ کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر چشمے زدن میں اسے سٹارٹ کر کے تیزی کے ساتھ بیک کرتا ہوا گیٹ سے کھلی سڑک پر آ گیا، اور پھر ہائی روف پک اپ تیزی سے دوڑتی ہوئی جاتی دکھائی دی۔ میں نے بصورت گیئر بدلا اور ایکسیلیٹر دبا دیا۔ جیپ گراتی ہوئی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر جاتی ہوئی ہائی روف پک اپ کے تعاقب میں دوڑنے لگی۔ فائرنگ کے باعث راہگیر اور دیگر دکانوں کے لوگ سہم کر محفوظ جگہوں میں جا دبکے تھے۔ ہر سمے مصروف نظر آنے والی سڑک پل بھر میں ویران ہو گئی تھی۔ میں پوری رفتار کے ساتھ جیپ دوڑائے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یوں ان خوخار حملہ آوروں کے تعاقب میں نکل پڑنا دانشمندانہ قدم تھا یا نہیں، مگر یہ بھی درست تھا کہ اس وقت میرا وجود کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ میرے دماغ میں انگارے سلگ رہے تھے اور دشمنوں کو فنا اور موت کے گھاٹ اتارنے کا جنون سر پر سوار تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو غفورے کی آواز پہچان کر مجھے معلوم ہو چکا تھا مجھ پر یوں اچانک قاتلانہ حملہ کرنے والوں کا تعلق اشفاق شاہین کے آدمیوں سے تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں مردود غفورہ بھی شامل تھا، اور میں اسے کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں جیپ کی رفتار بتدریج بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ ہائی روف پک اپ سوار حملہ آوروں کو میرے تعاقب کا علم ہو گیا ہو، مگر انہوں نے گاڑی روکی نہیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر وہ یہ چاہتے ہوں کہ کسی دوسرے ویران مقام تک پہنچنے کے بعد مجھ پر ہاتھ ڈالیں۔ تاہم میں بھی اتنا ترنے والا نہ تھا۔ تعاقب جاری رہا۔ لالہ زار سے بائیں جانب مڑنے والی بل کھاتی سڑک صنوبر کے گھنے لامبے پیڑوں کے درمیان جاتی ہوئی نظر آئی تو میں نے ہائی روف پک اپ کو اسی سمت کی جانب مڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب میں مذکورہ چوراہے پر پہنچا تو بائیں جانب مڑنے والی سڑک کی بجائے تیزی کے ساتھ آگے نکلتا چلا گیا۔ ایسا میں نے دانستہ کیا تھا۔ در حقیقت میں جانتا تھا کہ لالہ زار سے بائیں طرف مڑنے والی یہ سڑک آگے جا کر تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سیدھی موٹر وے سے جا کر ملتی ہے۔ یہ وہی سڑک تھی جس پر میں نے رب نواز کے آدمیوں گگل خان وغیرہ کا تعاقب کیا تھا، مگر اس بار میں دوسری سمت پر تھا۔ لیکن ابھی میں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ عقب سے مجھے پولیس سائرن کی چیختی چلاتی آواز سنائی دی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ یہ پولیس موبائل تھی جو طوفانی رفتار سے میرے تعاقب میں ہولناک سائرن بجاتی ہوئی آ رہی تھی، اور ساتھ ہی اپنی ہیڈ لائٹس کو جلا بجھا کر مجھے رکنے کا اشارہ بھی کر رہی تھی۔ ناچار میں نے جیپ کی رفتار بتدریج کم کر دی اور بالآخر سڑک کے کنارے روک دی۔ پولیس موبائل تیزی کے ساتھ سائرن بجاتی ہوئی میرے قریب آن رکی۔ میں اگنیشن سوئچ آف کرنے کے بعد نیچے اتر آیا۔ میں نے موبائل گاڑی کے ڈرائیونگ کیبن سے انسپکٹر شمس کو اترتے دیکھا، اور ساتھ ہی موبائل کے پچھلے حصے سے چند مسلح پولیس والے بھی چھلانگے لگاتے اتر پڑے۔
انسپکٹر شمس کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ وہ میری طرف معاندانہ نظروں سے گھورتا ہوا آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر درست لہجے میں بولا، یہ کیا خون خرابہ پھیلا کر آئے ہو تم اپنے ٹال پر؟ مجھے اس کا لہجہ ناگوار گزرا اور میں نے بھی اسی لہجے میں کہا، یہ خون خرابہ میں نے نہیں بلکہ میرے دشمنوں نے کیا ہے۔ تم ماں بیٹوں کا تو پورا شہر ہی دشمن بنا ہوا ہے نا؟ اس نے دانت پیس کر استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس کے طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں چھپی کینہ پروری کا مطلب اچھی طرح میں جانتا تھا، کیونکہ یہ شاہ میر اور نظر حیات کا زیر خرید کالی بھیڑ تھی۔ چلو موبائل میں بیٹھو، تمہیں تھانے چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جیپ میں چلوں گا، میں نے بھی رکھائی سے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے 2 پولیس والوں کو میرے ساتھ میری جیپ میں سوار ہونے کا کہا۔ میں جیپ میں بیٹھا تو ایک پولیس والا میرے برابر کی نشست پر اور دوسرا عقبی نشست کی طرف چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے جیپ سٹارٹ کی اور یو ٹرن لیا اور واپس ہو لیا۔ پولیس موبائل میرے عقب میں تھی۔ جیپ چلانے کے دوران میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور چودھری ذیشان سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نیز 2 پولیس والوں کی موجودگی کے باعث میں نے اشفاق شاہین اور بالخصوص غفورے کا نام لینے سے گریز کیا تھا، تاہم میں نے چودھری ذیشان کو اشاروں کنائیوں میں ساری بات سمجھا دی۔ یہ بہت برا ہوا، مگر تم بالکل فکر مت کرو، میں ابھی متعلقہ ایس پی سے بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ ویسے تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ جی انکل، اللہ کا شکر ہے، میں اس قاتلانہ حملے سے بال بال بچا ہوں۔ اوکے، میں ابھی آئی جی سے بات کرتا ہوں اور اسپیشل پولیس ٹیم بھجواتا ہوں، تم بالکل بے فکر رہو۔ اور ہاں، تمہارے ساتھ جو پولیس والا بیٹھا ہے اپنا موبائل ذرا اسے دینا۔ جی اچھا۔ میں نے یہ کہہ کر اپنے برابر بیٹھے پولیس والے کی طرف دیکھا اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، لو بات کرو، ایم این اے چودھری ذیشان صاحب بات کریں گے۔ چودھری صاحب کا نام سن کر پولیس والا ایک دم مروب سا نظر آنے لگا، پھر میرے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگا لیا اور مؤدبانہ بولا، جی سر، حکم سر۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سنتا رہا۔ اس کے بعد شاید دوسری طرف سے چودھری ذیشان نے انسپکٹر اعجاز شمس کا موبائل نمبر پوچھا تھا، کیونکہ وہ پولیس والا انہیں یہ کہہ کر موبائل نمبر بتانے لگا، جی سر، انسپکٹر صاحب کا موبائل نمبر مجھے معلوم ہے، نوٹ کریں۔ نمبر نوٹ کروانے کے بعد پولیس والے نے موبائل مجھے لوٹا دیا۔ میں نے کان سے لگایا تو دوسری جانب چودھری صاحب لائن پر موجود تھے۔ ہاں بیٹا، میں ابھی انسپکٹر اعجاز شمس سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب میں مطمئن تھا۔ چودھری ذیشان کے بیچ میں پڑھنے سے میری حد تک معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، ورنہ انسپکٹر اعجاز شمس تو مجھے پہلے ہی اندر پہنچانے کے بارے میں پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ میرے تعلقات اتنے وسیع بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرطور اسے مجھے چھوڑنا ہی پڑا۔ معمولی سی ضابطے کی کارروائی اس نے ضرور نمٹائی تھی۔ آئی جی صاحب کے حکم پر ایس پی ظہیر قریشی صاحب اسپیشل پولیس ٹیم کے ہمراہ خود وقوعے کا جائزہ لینے آن پہنچے تھے۔ میرے ہاتھوں 2 حملہ آور مارے جا چکے تھے، جبکہ تیسرا زخمی حالت میں مزدوروں نے پکڑ لیا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر مجھے رہ کر یہ خیال بھی فکر مند کرتا تھا کہ اسپیشل ٹیم کی کارروائی سے اشفاق شاہین اور بالخصوص غفورہ پولیس کی گرفت میں آ گیا تو معاملہ الٹا میرے گلے بھی پڑ سکتا تھا، کیونکہ یہ بات میرے دشمن شاہ میر اور نظر حیات بھی جانتے تھے کہ صدف مرڈر کیس میں غفورے کی گرفتاری کس قدر اہم تھی، اور نظر حیات انسپکٹر اعجاز شمس کو غفورے کی تلاش کے سلسلے میں پیسوں کے زور پر الرٹ رکھے تھا، کیونکہ نظر حیات کی بیٹی صدف مرڈر کیس میں غفورے کی گواہی میری ماں کو پھانسی پر چڑھانے کا باعث بن سکتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ غفورے نے مجھے بھی ملک سردار خان کا قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یوں غفورے کا پولیس کی گرفت میں آنا ہم دونوں ماں بیٹوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ادھر غفورے کی بھی میرے خلاف چیرہ دستیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ اشفاق شاہین کے دیگر آدمی بھی پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کوئی اشفاق شاہین یا غفورے کے اس سلسلے میں زبان کھول سکتا تھا، چنانچہ کم از کم غفورے کو اب میرے لیے جلد سے جلد ٹھکانے لگانا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ یوں بھی وہ کئی بے گناہ لوگوں کا قاتل بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے غفورے کو جلد از جلد اپنے ہاتھوں کیفر کردار پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے سے ماں اور انکل اعظم خان خاصے پریشان ہو گئے تھے۔
مگر میں نے انہیں بتایا کہ میرے دشمن کون تھے۔ پھر چودھری ذیشان جیسی بھاری بھرکم شخصیت نے مجھے کس طرح پولیس کی الجھنوں سے بچایا تھا، اس پر دونوں کو خاصی حیرت ہوئی تھی کہ میرے بھلا چودھری صاحب سے کس طرح تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ تاہم میں نے دشمنوں کے سلسلے میں بدستور یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ نامعلوم تھے، مگر ماں اور انکل اعظم خان کا خیال تھا کہ یہ حرکت پاگل والی مہم کا رد عمل ہو سکتی تھی، جس کے پیچھے یقیناً نظر حیات وغیرہ کا ہاتھ تھا۔ جھوٹ سے مجھے یہ پریشانی ہو گئی تھی کیونکہ ماں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں نظر حیات کا کانٹا اب نکال ہی دوں۔ یوں میں نے جو نظر حیات کے خلاف اعصابی جنگ شروع کر رکھی تھی وہ متاثر ہونے لگی تھی۔ تاہم مجھے ماں سے یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ یہ حرکت غفورے کے آدمیوں کی تھی جو ہمارے لیے خطرناک بنتا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں ماں سے میں نے یہی کہا تھا کہ تھوڑے دنوں پہلے ہی غفورے نے مجھ سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی اور مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے ماہانہ 50,000 کی رقم باقاعدگی سے ادا نہ کی تو وہ پولیس کو صدف مرڈر کیس اور ملک سردار خان کے قتل کے سلسلے میں وعدہ معاف گواہ بن کر آگاہ کر دے گا، اور اس سلسلے میں نظر حیات نے اس کی بھرپور مدد کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غفورے کے ذکر پر ماں بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ مجھ پر قاتلانہ حملے کی خبر اخبارات میں بھی شہ سرخیوں سے شائع ہوئی تھی۔ کاشانہ بھی مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حرکت رب نواز کی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس نے یہ بھی کہا تھا کہ گزشتہ دنوں ٹرکوں کی چوری والے کیس کے بعد سے اس کے میرے خلاف متوقع رد عمل کے باعث اس نے رب نواز پر کڑی نگاہ رکھنی شروع کر دی ہے۔ میں نے کاشانہ کو تسلی دی کہ سر دست اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب وہ میرے خلاف کسی مہم جوئی کی جرت نہیں کر سکتا۔ اعظم خان نے البتہ ہم ماں بیٹے کی سیکیورٹی پر زور دینا شروع کر دیا تھا اور مجھے کچھ عرصے کے لیے ٹال پر جانے سے منع کیا تھا، مگر میں نہیں مانا تھا۔ میں اب بھی باقاعدگی سے ٹال پر جاتا تھا۔ بظاہر حالات معمول پر آ گئے تھے، مگر مجھے اشفاق شاہین اور غفورے کی طرف سے بدستور دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اس وقت یہی مسئلہ برننگ پوائنٹ پر تھا۔ باقی دشمنوں کو میں نے سر دست نکیل ڈال رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے سلسلے میں البتہ میں نے ماں کی حفاظت کے پیش نظر گرین لاج میں مسلح گارڈز کی تعداد بڑھا دی تھی۔ میں نے اب اشفاق شاہین اور بالخصوص غفورے والے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا اور سر دست غفورے کو میں نے ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ کسی وقت بھی دھماکہ خیز انکشافات کی توقع تھی۔ چودھری ذیشان بھی اپنا پورا زور لگا رہے تھے۔ ایک روز میں گرین لاج سے ٹال جانے کے لیے جیپ میں سوار ہونے لگا تو اچانک مجھے چودھری ذیشان کی کال موصول ہوئی۔ نادر بیٹا، ایک زبردست خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ ان کا لہجہ پرمسرت تھا، مگر میرا دل اس خوشخبری پر ایک متوقع اور پرتشویش خیال سے دھڑکنے لگا۔ جی، کیا خوشخبری ہے؟ میں نے بمشکل اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں طرف کے ملزمان نے زبان کھول دی ہے۔ اب یہ مردود اشفاق شاہین نہیں بچ سکتا۔ چودھری ذیشان نے دھماکہ دیا۔ مجھے غفورے کی طرف سے زیادہ پریشانی ستانے لگی تھی۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، اچھا، یہ تو بڑی زبردست خوشخبری سنائی آپ نے۔ تو پھر اس کے خلاف پولیس کارروائی ہوئی؟ اسپیشل پولیس ٹیم نے اشفاق شاہین کی لاہور میں گلبرگ والی کوٹھی پر چھاپہ مارا ہے، وہ بتانے لگے، اور میرا دل جیسے کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ مگر اس بدبخت کو شاید پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چند قریبی ساتھیوں سمیت روپوش ہو گیا ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگے، مگر وہ اب بچ کر نہیں جا سکتے۔ ان کے خلاف میں نے بہت مضبوط نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ اس کے گرفتار شدہ ساتھیوں سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ انکل، کیا اسپیشل پولیس ٹیم کو چھاپے کے دوران کوئی ثبوت ملے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ گلبرگ والی کوٹھی سے کچھ نہیں ملا، البتہ 2 دیگر اڈوں پر چھاپے کے دوران کچھ آبرو باختہ لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہاں سے بڑے سنسنی خیز ثبوت ملے ہیں۔ باقی تفصیل آج کا اخبار لے کر پڑھ لو، انہوں نے آخر میں کہا۔ تھینک یو انکل، آپ نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں خوش ہو کر بولا۔ انہوں نے آخر میں توصیفی انداز میں کہا، نادر بیٹے، یہ سب تمہاری بہادری اور ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ شاید ہم کبھی اشفاق شاہین جیسے بڑے گینگسٹر کو نہیں چھاپ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں آپ کی بھی ذاتی دلچسپی اور نیک جذبوں کا دخل ہے، میں نے کسر نفسی کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری تھی کہ بالآخر اشفاق شاہین کے خلاف مؤثر انداز میں کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں۔
یقیناً کئی اہم ثبوت بھی ہاتھ لگے ہوں گے، اگرچہ وہ روپوش ہو گیا تھا، تاہم اس سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوا تھا کہ کالا دھندا بند ہو چکا تھا۔ میں ٹال پر پہنچا تو مینیجر مشتاق کو اپنے آفس روم میں اخبار کھولے اور اپنے گال پیٹتے ہوئے پایا۔ توبہ توبہ، کیسے کمینے لوگ ہمارے سماج میں پیدا ہونے لگے ہیں۔ وہ اخبار پڑھے جا رہا تھا اور ایک ہاتھ کانوں کو لگائے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اخبار جھپٹا اور اپنی چیئر پر بیٹھ کر اشفاق شاہین کے متعلق خبر پڑھنے لگا۔ شہ سرخیوں میں خبریں چھپی تھیں، جس کا لب لباب یہ تھا کہ انڈر ورلڈ فلم مافیا کے چیف اشفاق شاہین کے خلاف اسپیشل پولیس نے کارروائی کے دوران اس کی گلبرگ والی کوٹھی اور 2 دیگر خفیہ اڈوں پر چھاپا مارا تھا۔ کوٹھی سے تو کچھ برآمد نہیں ہوا تھا، البتہ اس کے 2 اڈوں سے آبرو باختہ عورتیں اور مرد گرفتار کر لیے گئے تھے، اور وہاں سے ویڈیو کیمرہ اور فلم میکنگ کے دیگر لوازمات کے علاوہ قابل اعتراض ویڈیو کی CDs پولیس کے ہاتھ لگی تھیں، جس سے یہ گھناؤنی حقیقت سامنے آئی کہ اشفاق شاہین کا گروہ قابل اعتراض فلمیں بنانے کا گھناؤنا کاروبار کرتا تھا۔ مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ خبر کے علاوہ ایک چھوٹے سے چوکھٹے میں اشفاق شاہین کے دست راست غفورے کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ بالخصوص اس خبر نے مجھے بری طرح چونکا کر رکھ دیا تھا۔ غفورے کے سلسلے میں یہ انکشافات تھے کہ وہ اداکارہ سپنا کے قتل میں بھی ملوث تھا، بلکہ ٹھیکیدار نظر حیات کی جوان سال بیٹی صدف کا بھی قاتل تھا۔ علاوہ ازیں ملک سردار خان کے قتل کا چشمدید گواہ بھی تھا۔ گرفتار شدہ ملزمان سے بھی مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ ایک دوسرے چوکھٹے میں لکھا تھا کہ اشفاق شاہین کو متوقع قانونی حراست سے بچانے اور اس کی قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے بعض بااثر شخصیات اندرون خانہ حرکت میں آ چکی ہیں۔ غفورے سے متعلق خبر نے مجھے ایک بار پھر متفکر کر دیا۔ میرے چہرے پر طاری غیر متوقع پریشانی کے تاثرات دیکھ کر میرے سامنے بیٹھا مینیجر مشتاق جانے کیا سمجھ کر بولا، سر جی، آپ کو مردود اشفاق شاہین کے گروہ کی گرفتاری پر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ جی کڑا کے سر۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں سر، جی کڑا کے وہ گھبرا کر بولا۔ اچانک میں نے اپنے آفس کے گلاس ڈور سے ایک پولیس جیپ تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھی۔ میں چونک سا گیا۔ پھر جیپ سے جب میں نے 2 پولیس والوں کے ساتھ انسپکٹر اعجاز شمس کو بھی نیچے اترتے دیکھا تو میرا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ تاہم میں یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ گزشتہ دنوں مجھ پر قاتلانہ حملے کے واقعے کے سلسلے میں کچھ ضروری پوچھ تاچھ کی باقیات نمٹانے آیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔